الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز سننے والی دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گزشتہ ہفتے میری طبیعت کچھ ذرا خراب رہی۔ بوسٹر کا انجیکشن لگانے کے بعد طبیعت ذرا ناساز ہو گئی تھی، اس لیے 2-3 دن تعلیم نہیں کر رہا تھا۔ بہت سے دوستوں کا میسیج آیا کہ ہم تعلیم کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی اور دوست احباب جو ہے وہ تعلیم کا انتظار کرتے ہیں۔ تو گزشتہ ہفتے ہم نے بیان کیا تھا عقل کے بارے میں۔ اس میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب و غریب دلچسپ واقعہ سنایا تھا کہ 2 صاحب سفر کر رہے تھے، کھانے کے لیے بیٹھے، اپنے ٹفن باکس سے لنچ باکس سے کھانا نکالا۔ ایک کے پاس 3 روٹی تھی اور ایک کے پاس 5 روٹی تھی۔ ابھی کھانا شروع کرنا تھا کہ ایک مسافر وہاں سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے اس کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی آ جاؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھا لو۔ چنانچہ اب کھانے والے 3 آدمی ہو گئے۔ تینوں نے کھانا کھا لیا۔ اس کے بعد وہ مسافر جانے لگا تو اس نے 8 درہم ان کو دیے اور کہا یہ آپس میں تقسیم کر لینا۔ چنانچہ جس کے پاس 5 روٹی تھی اور ایک کے پاس 3 روٹی تھی کا آپس میں تقسیم کر لینا۔ تو جس کی 5 روٹی تھی اس نے کہا 5 روٹی والے نے کہا کہ 5 درہم مجھے دے دو، اور جس کی 3 روٹی تھی اس کو 3 درہم دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس فیصلہ کرانے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ نے پوچھا کہ تم میرے فیصلے سے راضی ہو؟ انہوں نے کہا ہم راضی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کی 5 روٹی تھی وہ 5 درہم لے لے، اور جس کی 3 روٹی تھی وہ 3 درہم لے لیں۔ لیکن وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم دیا جائے، جس کی 5 روٹی تھی اس کو 7 درہم دیا جائے، اور جس کی 3 روٹی تھی اس کو 1 درہم دیا جائے۔ اس نے کہا یہ کیسا فیصلہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو 8 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3 تھی، ایک کے پاس 5 تھی، 8 روٹیاں تھیں، اور 3 شخص کھانے والے تھے۔ تو ایک روٹی کے 3 حصے کرے، 3 حصے بنائے تو 3 روٹی کے حصے ہو گئے 9، اور جس کی 5 روٹی تھی اس کے 15 حصے ہو گئے۔ تو 15 اور 9 کل 24 ہوئے۔ 24 کو 3 پر تقسیم کرے تو ہر ایک کے حصے میں 8 حصے آئے روٹی کے۔ تو جس کے پاس 3 روٹی تھی اس نے 9 حصے میں سے 8، جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس نے اپنی روٹی میں سے 15 حصے میں سے 8 حصے خود نے کھائے، اور 7 حصے وہ مسافر نے کھائے۔ اور جس کے پاس 3 روٹی تھی تو اس کو 7 حصے تو اس نے خود کھائے اور 1 حصہ مسافر نے کھایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، صحابہ میں سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا، یہ قرآن و حدیث سے نہیں دیا، اپنی عقلی اعتبار سے دیا۔ اس طرح رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے ابن عباس، جب روح بدن سے نکلتی ہے تو کہاں جاتی تھی، چلی جاتی ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو بجھا دیا، اور پھر سائے سے پوچھا کہ بتاؤ چراغ جل رہا تھا، اب اس کی روشنی کہاں گئی؟ جس طرح روشنی چلی گئی، غائب ہو گئی، اس طرح روح بھی چلی جاتی ہے۔ دیکھو یہ عقلی اعتبار سے یہ آپ نے جواب دیا۔ عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ تو عقل کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے کہ عقل ایک جوہر روحانی ہے،
عقل ایک جوہر روحانی ہے، عقل کے ذریعے سے، جس کے ذریعے سے حقائق کا ادراک ہوتا ہے، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز پیدا ہوتی ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ عقل کی تعریف میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل کی تعلیم میں اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے میں آپ کو بیان کروں گا، اس کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ باتیں بار بار سننے میں نہیں آتی ہے، اس لیے بہت سی مرتبہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقل مبارک بھی ممتاز حیثیت رکھتی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے پہلے میں نے یہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کی تعلیم نے عقل کے بارے میں کچھ اور باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔